رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد اوصیکم نفسی بتقوی اللہ. وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام یا ابن آدم ما کسبت فوق قوتک فانت فیہ خازن لغیرک. عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کے مطابق، اللہ کے تقوی کے متعلق دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی انسان کو جس راستے پہ چلتا ہے اس راستے کے نتیجے سے آگاہ کرتا ہے. ایک بہت بڑی تمنا لوگوں میں ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیوچر کو جان لیں، مستقبل کو جان لیں. بعض اوقات دیکھا ہوگا، جاتے ہیں ہاتھ دکھاتے ہیں لوگوں کو. اسے یقیناً یہ جو چیزیں ہیں اور اتنی آسانی سے وہ فیوچر، یہ ساری باتیں، یہ کسی کے فیوچر کے بارے میں کوئی بھی حکم نہیں لگا سکتا ہے. کوئی بھی کسی کا فیوچر نہیں بتا سکتا. یہ ایک دم کلیئر ہے. علم نجوم کی جو حرمت ہے وہ یہی ہے، ورنہ ستاروں کے ذریعے سے سمت کا معلوم کرنا جائز ہے، حلال ہے. وقت کا معلوم کرنا جائز ہے، حلال ہے. لیکن ستاروں کے ذریعے سے کسی کا فیوچر بتانا یہ جائز نہیں ہے. جو اس کی حرمت کا حرام ہونے کا حکم ہے وہ اس سے متعلق ہے. لیکن ایک تحلیل کے انداز میں، انالائز کے انداز میں، کوئی بھی انسان کسی کو کسی راستے پہ چلتے ہوئے دیکھے گا تو بتا سکتا ہے کہ اس راستے پہ چلنے والا کہاں پہنچے گا. مثال کے طور پہ ایک آدمی آنکھ بند کر کے جا رہا ہے اور سامنے گڈھا ہے یا کنواں، تو اب یہ ہاتھ دیکھ کے اور نجوم سے تھوڑی کوئی بتا رہا ہے کہ وہ کنویں میں گر جائے گا یا گڈھے میں گر جائے گا. خوب یہ راستہ معلوم ہے کہ یہ جا رہا ہے اس راستے میں گر جائے گا. کسی کو آپ نے یہاں سے مثلاً پونا کے ہائی وے پہ جاتے ہوئے دیکھا تو خوب معلوم ہے کہ آدمی جا رہا ہے اس جگہ پہ. تو یہ عقلی حکم ہے، انالائز. یعنی یہ حکم اس اعتبار سے ہے کہ جب انسان کا راستہ معلوم ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں اس کی منزل خود بخود معلوم ہو جاتی ہے. لہٰذا تقوی الہی انسان کے راستے اور منزل دونوں کو تعین کرتا ہے، دونوں کو معین کرتا ہے. ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں یہ طے کرتا ہے کہ ہم کس منزل پہ پہنچیں گے. بعض اوقات ہم کو راستہ پسند ہے، اچھا لگ رہا ہے، دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، سہولیت ہے، آسانی ہے. ان ساری چیزوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جس نتیجے پہ جائیں وہ نتیجہ بھی ہماری پسند کا ہو، وہ نتیجہ بھی ہم کو پسند آئے، اچھا لگے. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دنیا میں ہم آسانی کے راستے ڈھونڈتے ہیں، دین ڈھونڈتے ہیں، آسانی کا، سہولیت، یہ ساری چیزیں. لیکن ضروری نہیں کہ جو دنیا میں ہم آسانی کا دین ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کا نتیجہ ہم کو آخرت میں جو ملے وہ آسانی کا ہو، سہولیت کا ہو. دنیا میں اگر ہم اپنے پسند کا دین ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت میں جو ہم کو نتیجہ ملے وہ ہماری پسند کا ہو. تو یہ راستے اور منزل میں فرق ہوتا ہے. تقوی الہی ہم کو یہی بتاتا ہے کہ تم جس راستے پہ چل رہے ہو یہ راستہ تمہیں کہاں پہنچائے گا. اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہو
ہوتا ہے بعض اوقات انسان کو ایسا لگتا ہے کہ راستہ صحیح نہیں ہے، سخت لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، پریشانی محسوس ہوتی ہے، لیکن نتیجہ اس کی طرف مطمئن. اب یہ لگتا کیوں ہے اس کی دوسری وجہ ہے، ورنہ یہ راستہ تو فطرت کے مطابق ہے. یہ راستے اس میں انسان کو سکون محسوس ہونا چاہیے. نہیں ہو رہا ہے اگر سکون محسوس تو وہ کوئی پرابلم ہے. مثلا بعض اوقات لوگوں کو پانی کڑوا لگتا ہے تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ پانی خراب ہو گیا، باقی لوگ پی رہے ہیں ان کو صحیح لگ رہا ہے، وہ ہماری بیماری کی وجہ سے زبان کا ٹیسٹ خراب ہو گیا ہے، تو اس لیے ہم کو ایک ٹھیک ٹھاک پانی کڑوا لگ رہا ہے. اسی طریقے سے یہ دین انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے ہے، کامیابی تک، فلاح و بہبود تک پہنچانے کے لیے ہے، انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اللہ نے فطرت کے مطابق بنایا ہے. اب اگر یہ خراب لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر پرابلم ہے، بیماری ہے کہ جو اس سے میچ نہیں کر پا رہا ہے. لہٰذا تقوی الہی کو اگر ہم اپنائیں گے تو تقوی الہی ہم کو کامیابی، اچھے نتیجے، آرام، آسائش، ہر وہ چیز کے جو ہم چاہتے ہیں وہاں تک پہنچائے گا. آئیے اس کے بعد امیر بیان مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمات قصار میں کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں: یا ابن آدم ما کسبت فوق قوتک فانت فیہ خازن لغیرک. اے اولاد آدم، یعنی ہم سب اس میں شامل ہو گئے، اگر تم نے اپنی غذا، کھانا یعنی بیسک جو اخراجات ہیں اس سے زیادہ کمایا ہے تو اس مال میں تم دوسروں کے خزانچی ہو. اگر تم نے اس سے زیادہ کمایا ہے تو اس مال میں تم دوسروں کے خزانچی ہو. مولا کائنات نے اکنامیکل سسٹم کے اعتبار سے ایک بہت اہم اور بنیادی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس کا اثر آخرت اور عاقبت کے نتیجے پہ بھی ہے، اور وہ دونوں پوائنٹ ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ مختصر اس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں. یہاں پہ وہ پیسہ کہ جو انسان خود کماتا ہے، اپنی محنت سے کماتا ہے، اس میں دوسروں کا کس حد تک حق ہے، اس پہ مولا کائنات ہم کو بتانا چاہتے ہیں اور اشارہ کرنا چاہتے ہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب پیسہ کمانے کے لیے نکلتا ہے، بعض اوقات تو بہت ساری بنیادی چیزوں سے کمپرومائز کر لیتا ہے، حرام، حلال، فیملی، ان ساری چیزوں سے. خود ظاہر ہے جائز نہیں ہے، کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا ہے. بعض اوقات انسان یہ بھول جاتا ہے کہ ہم یہ پیسے جو کما رہے ہیں، یہ پیسے اپنے لیے کما رہے ہیں. شروع یہاں سے ہوتی ہے بات، لیکن کماتے کماتے پھر وہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہم پیسوں کے لیے، تو یہ معاملہ الٹا ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو پیسوں کے لیے وقف کر. خوب یہ ساری چیزیں جائز نہیں. یہ گفتگو اس جہت پہ ہے کہ انسان جائز طریقے سے کمائے، صحیح کمائے. ظاہر ہے جتنا کمائے کوئی مشکل نہیں ہے، کبھی بھی کمانے کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن کس طریقے سے کمائے یہ بھی اہم ہے، اور کس طریقے پہ خرچ کرے یہ بھی اہم ہے. یہ دو جملے ہم نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیے. تو کس طریقے پہ خرچ کرے اس کی ایک جہت یہاں پہ ہے کہ جو آج ہم بیان کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ جب کماتے ہیں تو بہرحال وہ جتنا بھی ہو سکے اور جیسے بھی ہو سکے، اگر صحیح طریقے سے ہے تو مشکل نہیں ہے. صحیح طریقے سے اگر کما رہے ہیں اور بہت زیادہ، تو اس میں پھر جو مشکل ہوتی ہے وہ یہاں پہ بالاخره جتنا بھی انسان کمائے، جس اعتبار سے دنیا کے سارے لوگ کھاتے ہیں اسی اعتبار سے یہ بھی کھائے گا. یہ ٹھیک ہے کہ اگر زیادہ ہوا تو تھوڑا سا معیار میں فرق ہوگا. جیسے باقی لوگ پیتے ہیں ویسے یہ بھی پیے گا، باقی جیسے زندگی گزارتے ہیں ویسے یہ بھی گزارے گا، جیسے باقی کپڑے پہنتے ہیں، گاڑی وغیرہ یوز کرتے ہیں ویسے یہ بھی کرے گا. ہوتا یہ ہے کہ جتنا بھی انسان کما رہا ہے ان سب میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے اخراجات اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنے اخراجات پہ صرف کرتا ہے. باقی جو حصہ ہوتا ہے وہ انسان اس کو محفوظ کرتا ہے، سیونگ کرتا ہے اس کی. یہ سیونگ جو ہوتی ہے، یہ سیونگ ہو رہی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ بہرحال کسی کی زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں. ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب اللہ سب کو طول عمر دے، لیکن بہرحال ہر عمر کی ایک انتہا. ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب اس سارے مال کو چھوڑ کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. پھر یہ مال اس کی اولاد کے ذمہ ہوتا ہے، یہ مال اس کے رشتہ داروں کے، ظاہر ہے میراث کے طور پہ بڑھتا ہے، اور جب بڑھتا ہے تو وہ اپنے حساب سے خرچ کرتے ہیں. تو اگر خلاصہ دیکھیں تو جس نے محنت کی، اتنا سب کچھ لگایا، تو اس میں سے جو فائدہ اٹھایا وہ بہت تھوڑے کا اٹھایا.
باقی سب سے دوسروں نے اٹھایا. ابھی کیسے فائدہ اٹھائیں گے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہاں پہ آگے کی گفتگو پیش کرنے سے پہلے ایک واقعہ کہ جو ابن ابی الحدید نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے، وہ واقعہ ہم صرف خلاصتاً پیش کریں گے کیونکہ بہت ہی عبرت آمیز واقعہ ہے. یہ واقعہ عبداللہ بن احتم اور حسن بصری کے بیچ میں ہے. عبداللہ بن احتم مریض ہوئے اور بہت سخت مریض تھے، بس ایسا لگ رہا تھا کہ اب تب کا مسئلہ ہے. حسن بصری عیادت کے لیے گئے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ عبداللہ لیٹے ہوئے ہیں، حالت صحیح نہیں ہے، اور ایک صندوق ہے. عبداللہ کی نگاہ اس صندوق پہ گڑی ہوئی ہے. پوچھا انہوں نے کیا ہوا، تو کہا کہ اس میں 1,00,000 درہم. یہ ایسا پیسہ ہے کہ جس کا نہ رقوع میں شرعیہ خمس و زکوٰۃ ادا کیا گیا ہے، نہ اس سے صلہ رحم کیا گیا، بس یعنی کمایا ہے اور جمع کیا. یہ کہا اور تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ کا انتقال ہو گیا. حسن بصری کو بہت افسوس ہوا، جنازے کو لے کے گئے، دفن کیا. جب دفن کر دیا تو حسن بصری نے دونوں ہاتھ کو جھاڑا. جھاڑنے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر شیطان غالب آ گیا. اس کو اللہ نے دیا، اس نے پیسوں کو جمع کیا، لیکن جمع کرنے کے بعد، ذخیرہ کرنے کے بعد، نہ اس نے اس میں سے رقوع میں شرعیہ کو ادا کیا، نہ صلہ رحم کیا. عبداللہ نے جب حسن بصری سے بتایا کہ اس میں 1,00,000 درہم ہے جو ہم نے جمع کیے ہیں اور کوئی اس میں مثلا خمس و زکوٰۃ نہیں دیا، صلہ رحم نہیں کیا، تو حسن بصری نے عبداللہ سے پوچھا کہ تم نے کیا کیوں ایسا، ریزن کیا ہے. ہم لوگ بھی اس بات کو سوچیں، تم نے ایسا کیوں کیا. تو اس موقع پہ عبداللہ کا جواب ہے کہ ہم نے اس نیت سے اس کو جمع کیا کہ کل کو کوئی حادثہ ہو جائے گا تو کام آئے گا، ہمارے بھائی ہم کو دھوکہ دے دیں گے تو کام آئے گا، حکومت کی طرف سے پرابلم ہوگی تو کام آئے گا. یعنی مستقبل میں آنے والے حالات سے نپٹنے کے لیے ہم نے اس کام کو کیا. خب یہ ایک مسئلہ ہے، ایک گفتگو ہے کہ انسان کو اللہ پہ زیادہ بھروسہ ہے یا مال و دولت پہ زیادہ بھروسہ ہے. اس لیے کہ بعض اوقات ایسے افراد کو دیکھیں ہر چیز کے ہیلپ اور مدد کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے آگے وہ چیز آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتی ہے. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، ہم نام نہیں لینا چاہتے، شخصیات ہیں بعض ہی اطراف میں، ان کے ساتھ ڈاکٹرز کی ٹیم، ڈائٹیشین اور فلاں سب، اور ایک بار کی ایک ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا. لیکن ان ساری چیزوں میں سب سے بڑا دائرہ جو ہے وہ نیکی کا ہے. بعض اوقات یہ بھی حادثات سنے ہوں گے آپ نے کہ فلاں ان حالات میں پہنچ گیا کہ جہاں پہ بچنا مشکل نہیں تھا لیکن بچ گیا اتفاقاً. یہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ انسان کی نیکی خرچ ہوتی ہے، جہاں پہ دنیاوی ساری چیزیں کوئی ہیلپ نہیں کر پاتی ہیں، وہاں پہ نیکی، صدقہ، اطاعت، یہ چیزیں جا کے انسان کی، بالآخر انسان کی زندگی کی ایک انتہا ہے، کبھی نہ کبھی تو انسان کو اس دنیا سے جانا ہی ہے. لہٰذا اس پس منظر میں جو عبداللہ نے یہ جمع کیا تو حسن بصری نے آ کے قبر پہ لوگوں کی عبرت کے لیے کہا. پھر اس کے بعد ان کے وارثین سے کہا کہ دیکھو تم کو یہ حلال کا مال مل گیا ہے، جاؤ اور جا کے تم اس حلال کے مال کو خرچ کرو، لیکن دیکھو ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا ہو جائے. اس لیے کہ انہوں نے جو جمع کیا اللہ کے وعدوں کی مخالفت کی، جو اللہ نے حکم دیا تو اس پہ عمل نہیں کیا، جو اللہ نے کہا تھا اس پہ عمل نہیں کیا. لہٰذا دنیا سے غمگین حالت میں، ظاہر ہے جب آخری وقت آیا تو ان کو احساس ہوا عبداللہ کو کہ اتنا ہم نے جمع کیا لیکن یہ 1,00,000 ہم کو بچا نہیں پا رہا ہے. لہٰذا آخری وقت میں غمگین اور اندھوناک اعتبار سے اس دنیا سے رخصت ہوئے. بہرحال یہاں پہ اس واقعے کا ایک جو بہت بڑا نتیجہ اور جو اس سے عبرت سامنے آتی ہے وہ یہ کہ انسان جو بھی کمائے اس میں جتنے حقوق ہیں ان سارے حقوق کو انسان حتماً ادا کرے. کوئی حق ہماری گردن پہ نہ رہنا چاہیے. واجبات اولین اس میں ہیں، پھر اس کے بعد مستحبات ہیں کہ جو اس کے بعد کے مرحلے میں. ایک چیز کہی جاتی ہے دولت کے لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا پیسہ سب سے زیادہ روز محشر اس کو حسرت میں ڈال دیتا ہے، تعجب میں ڈال دیتا ہے. یہاں پہ ہم
مولا کائنات کے قول سے سہارا لیں گے کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، سئل امیر المومنین من اعظم الناس حسرۃ، سب سے زیادہ انسان کو روز قیامت کس چیز پہ حسرت و تعجب ہوگا؟ امام نے جواب دیا، قال من راء مالہ فی میزان غیرہ وادخلہ اللہ بہ النار وادخل وارثہ بہ الجنہ، سب سے زیادہ انسان کو اس وقت حسرت ہوگی، امام نے فرمایا، جب وہ یہ دیکھے گا کہ اس کا کمایا ہوا مال روز محشر دوسرے کے میزان میں رکھا ہوا ہے۔ میزان سمجھتے ہیں؟ ترازو جہاں پہ اعمال تولے جائیں گے، اس نے کمایا ہے، وہ مال دوسرے کے میزان میں رکھا ہے، یہ انسان خود اس مال کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اس کے وارثین اس مال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ کیوں جہنم میں جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے اس میں حقوق نہیں ادا کیا، واجبات کو نہیں ادا کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب حقوق نہیں ادا کیا، واجبات کو نہیں ادا کیا تو عذاب کا مرتکب ہوا۔ وارثین کو جو مال ملا تو انہوں نے اس سے حقوق ادا کیے، اس سے نیک کام کیا، اس کو راہ خدا میں خرچ کیا، نیکی کمائی۔ اچھا، یہ ساری بحث اس پس منظر میں ہے کہ جب وارثین نیک ہوں، ورنہ دوسرے اور بہت ساری باتیں ہیں کہ جو یہاں سے اس سے شروع ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے بھی اس مسئلے میں ایک بہت اہم ہماری طرف ہم لوگوں کو ایک درس دیا، یا ایک میسج دیا ہے کہ یسألونک ماذا تنفقون قل العفو، یعنی کون سی چیز ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے۔ سوال کیا گیا کہ کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے، تو جواب دیا گیا عفو۔ عفو کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، العفو ما فضل عن قوت سنتہ، عفو اس چیز کا نام ہے کہ جو تمہارے ایک سال کے اخراجات سے زیادہ۔ البتہ کبھی بھی اسلام نے اخراجات پہ پابندی نہیں لگائی، بس صرف اتنا کہا ہے کہ ہاں اسراف نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے۔ فضول خرچی کے اندر ہٹ کے اپنے دائرے کے اندر انسان جتنا چاہے جیسے چاہے خرچ کرے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے آگے جو ہے وہ بہترین آئیڈیل طریقہ یہ ہے انسان کی زندگی کا کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، یعنی ایک رینج ہے، حد اقل جو واجبات ہیں وہ خرچ کرے، حد اکثر جو اس کے سال کا خرچ ہے اس کو نکال کے خرچ کر دے۔ لیکن واجبات میں بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جو مثلاً خمس کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ ہیں کہ جو چیزیں خرچ کرنے کے لیے ہیں، مثلاً صلہ رحم ہے، عزیزدار رشتہ داروں کا خیال رکھے، ہمسائے کا خیال رکھے، جو چیزیں اسلام میں بیان کی گئی ہیں، مختلف جہات سے پیش کی گئی ہیں، اور بھی جو واجبات ہیں کہ جن کا تعلق مال سے۔ بہرحال یہ سارے واقعے اور ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو ایک مسئلہ اس میں جو دوسرا پیش آتا ہے وہ یہ کہ جو وہاں پہ بھی جواب تھا، حسن بصری نے جب پوچھا تھا عبداللہ سے کہ کیوں ایسا کیا، تو عبداللہ نے کہا تھا کہ کل کے حادثات کیا ہوں نہیں معلوم۔ یہ جو پہلو ہے، یہ پہلو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے کہ انسان کو اللہ سے زیادہ، دیکھیں ایک عقلی چیز ہے، بیسک چیز ہے کہ انسان ایک مختصر اور تھوڑی بہت جو چیزیں حالات کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے حق کو نہ ادا کرے، ایسی کوئی چیز نہ کرے پھر اس کے بعد سب رکھتا جائے کل کو، تو اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے نا۔ مثلا کسی نے طے کیا ہے کہ جتنا ہم نے رکھا ہے کل کی مشکل اتنے میں حل ہو جائے گی، ہے کسی نے طے کیا ہے؟ لہذا بہتر طریقہ یہ ہے، اور صدقے کی فوائد میں سے بھی ہے کہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم پیسے کو اس لیے رکھیں کہ بلائیں آئیں تو ہم جو ہے اس پہ خرچ کریں، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ پہلے ہی خرچ کر کے بلا کو دور کر دیں کہ بلا آنی ہی نہ پائے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ نا کہ پہلے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ بلا آنا ہی نہ پائے۔ لہٰذا یہاں پہ پھر ایک مولا کائنات کی حدیث ہے کہ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور وہاں پہ اپنی بات کو ہم ختم کر دیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ان البخل والجبن والحرص غرائز شتى یجمعها سوء الظن باللہ، یقیناً بالتحقیق بخل یعنی کنجوسی، ترس، خوف، ڈر، حرص، لالچ، یہ الگ الگ ایسی ہیں کہ جو انسان کے غریزے ہیں، خواہشات ہیں،
لیکن یہ ساری چیزیں جو انسان کی خواہشات ہیں، یعنی کنجوسی، ڈر اور لالچ، ڈر، سارے ڈر، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی ڈرنا، ڈر، بخل یعنی کنجوسی، خرچ نہ کرنا، لالچ، یہ ساری جو چیزیں بیماریاں ہیں یہ دیکھنے میں الگ الگ ہیں، لیکن اس کی جڑ اللہ کے اوپر نعوذ باللہ سوء ظن۔ اگر کوئی انسان اللہ سے ہٹ کے کسی اور سے ڈرتا ہے، کسی اور مقصد کے لیے کنجوسی کرتا ہے، کوئی ایسی لالچ ہے کہ جہاں پہ اللہ کے علاوہ لو لگاتا ہے، تو یہ اللہ سے سوء ظن کر رہا ہے۔ یقیناً اللہ سے کوئی سوء ظن کرے، کچھ چیزیں ہیں کہ جن کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ در واقع یہ تو بیماریوں کی جڑ ہو گئی، لیکن بیماریاں ہمارے یہاں پیدا کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں ہے۔ ہمیں اپنے کن کن کاموں کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ کے حوالے کرنا ہے ان کو ہم اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور جن کاموں کو اللہ نے ہمارے حوالے کیا ان کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہوتا نہیں، بعض جہاں پہ ہم کو محنت کرنی ہوتی ہے، کاروبار میں ہم کو محنت کرنی ہے، تو وہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دعا تعویذ ہو تاکہ بغیر محنت کے حل ہو جائے مسئلہ۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بچے کی تربیت کرتے ہیں تو وہاں پہ ہوتا ہے کہ دعا تعویذ، جو ہم کو کرنا ہوتا ہے وہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ جن کاموں کو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے اس کو ہم اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ یہ پرابلم، یہ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ قرآن مجید نے کہا، عیسائی شریفہ کو بار بار پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اپنے کام کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اور وہ اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ آگاہ ہے۔ یہاں پہ ابھی ایک دو ہفتے پہلے جو سنڈے کو گفتگو ہوتی ہے اس میں ہم نے یہ فرق واضح کیا کہ جو نگاہوں سے دیکھنا الگ ہے، بصیر کے معنی الگ ہے، آگاہی کے ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ آگاہ ہے۔ دنیاوی جتنے وسائل ہیں اس کے ذریعے سے جو ہم مشکل کو حل کریں گے تو بعض اوقات اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مشکل حل کر رہے ہیں، اس وقت اس مشکل سے تو آسانی ملتی ہے، لیکن در واقع وہ دوسری بڑی مشکل میں ہم کو پھنسا دے جس کو ہم کو احساس نہیں ہوتا۔ لیکن جب اللہ ہماری مشکلوں کو حل کرتا ہے تو اصل مشکل کی جڑ کو نکال دیتا ہے، کہ جہاں پہ ہم کو اس وقت وہ سہولیت محسوس نہیں ہوتی ہے لیکن فائدہ ہم اس سے اٹھاتے ہیں۔ بہرحال، اور اکنامیکل اعتبار سے بہت وسیع اس کے گفتگو ہے، لیکن اب وقت نہیں رہ گیا۔ اکنامیکل اعتبار سے بہت اچھا سسٹم ہے پیسے کا خرچ کرنا۔ جو لوگ ماہرین ہیں اقتصاد کے، اکنامک کے، وہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے پیسہ خرچ کرنا اور کیسے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ پیسے کو روکنے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، پیسے کو روکنے سے مختلف اعتبار سے اس میں نقصان ہوتا ہے، پیسے کو خرچ کرنے سے اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ پھر کس جہت میں خرچ کریں تو بہت تفصیلات ہیں کہ جو اس کے مولا کائنات کا کلام ہے، یوں ہی نہیں ہے، ہم لوگ اس کو بہت اس میں نہ لیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے امام علی نے خمس و زکوٰۃ کے حساب سے کہہ دیا، نہیں، یہ اکنامیکل سسٹم کے اعتبار سے ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ جس کو مولا کائنات نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ہم لوگ انشاءاللہ اس پہ غور و فکر کریں اور کوشش کریں کہ امام علی کے اس حکم کو، مشکل کشا، ایک مالی مشکل کی کشائی ہے جو ذاتی اعتبار سے بھی ہے اور قومی اعتبار سے بھی ہے، جس کے نتیجے میں آخرت کی مشکل کشائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ۔ والصولة الحیدریہ۔ والعصمة فاطمیہ۔ والحلم الحسنیہ۔
والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقية والمأثر الجعفرية والعلوم الكاظمية والرضاء الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد. اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت جو آنے والی کل کی تاریخ ہے وہ ہم سب کے نوے امام محمد تقی الجواد علیہ الصلاۃ والسلام کے ولادت کی تاریخ. امام کے بارے میں چونکہ گفتگو ہو چکی ہے محفل میں، حالات ان کے زمانے کے، ایک قول ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ہم سب کے لیے یہ ہم خود ظاہر ہے کہ جو بھی باتیں پیش ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم الگ، ہم اس میں آپ کے ساتھ شامل ہیں اور ہم سب ظاہر ہے ایک فہرست میں، فرق نہیں ہے. یہ قول ہے کہ جو ہم سب کے لیے بہترین نصیحت یا نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ و وسیلہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ المومن یحتاج الی ثلاث خصال، مومن جو ہے وہ تین چیزوں کا، تین خصلتوں کا محتاج ہے، اس کو تین چیزوں کی ضرورت ہے. التوفیق من اللہ، اللہ کی طرف سے توفیق یعنی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ہم کسی بھی نیک کام کو انجام دے سکیں، اسے توفیق کہتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم مجبور ہو جائیں دینے کے لیے، نہیں، اللہ نے ہم کو اختیار دیا ہے اور سامنے ایسے حالات ہیں کہ ہم اس کام کو کر سکتے ہیں، تو یہ ہے توفیق. اور جب ہم اس کام کو کر لیں گے تو ہم نے اس توفیق کو اختیار کر لیا، کیش کر لیا، اس سے فائدہ اٹھا لیا. جو بھی نہیں کیا تو ہم نے اس توفیق کو مس کر دیا. خود توفیق کی اپنی وضاحت ہے یہ مختصر. وَوَاعِظٌ مِّن نَفْسِهِ، اور واعظ کی جو اپنے نفس کی طرف سے ہو، انسان کا نفس لوامہ زندہ، کہ جو اس کو برائیوں پہ ٹوکتا رہے، نصیحت کرتا رہے، اس نفس کو انسان نہ مرنے دے، اس کو زندہ رکھے اور مضبوط کرے. تیسری چیز قبول ممن ینصح، اور جو اس کو نصیحت کرے اس کو قبول کر لے. اگر یہ نصیحت نہیں قبول ہوتی، جو نفس لوامہ ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے. نصیحت کا جو نہیں قبول، وہ بعض اوقات تکبر کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے، عجب کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر خدا نخواستہ ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہم تو ایک دم پرفیکٹ ہیں، ہمارے اندر کوئی کمی نہیں، اب کوئی آ کے نصیحت کرے کہ یہ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں، یہ پرابلم ہے، تو ناراض ہو جائیں گے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہم سے کہنے والے، آپ نے ایسا کیسے ہم کو کہہ دیا. یہ کب ہوگا؟ جب خدا نخواستہ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ تکبر یا عجب یا خود پسندی پیدا ہو جائے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان کے اندر جو پروگریس ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پائے گی. جو انسان کمال کی طرف کا راستہ طے کرنا چاہیے وہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اب وہ تو سمجھ رہا ہے کہ ہم، مثال کے طور پہ ایک آدمی جب تک اس کو یہ احساس ہے کہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچے تب تک چلتا رہے گا. لیکن جب اس کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم منزل پہ پہنچ گئے، آپ حضرات نماز کے لیے تشریف لائیں، گھر سے نکلے، جیسے بھی آئیں، چلتے ہوئے آئیں، گاڑی سے آئیں، پیدل آئیں، یہاں آئیں، جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ ہم پہنچ گئے تو آپ بیٹھ گئے، اب نہیں چل رہے. اب اگر کسی کو راستے میں یہ احساس ہو جائے کہ ہم پہنچ گئے زیب پیلس،
تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا وہیں بیٹھ جائے گا وہ. اب لاکھ کوئی کہے بھائی یہ زی پیلس نہیں ہے، یہ راستہ ہے، کہاں بیٹھے؟ آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ ہم سے جانتے ہیں آپ؟ ہم کو بیوقوف سمجھا ہے، ہم کو اندھا سمجھا ہے. سوچیے آپ کیا نتیجہ ہوگا، ہے نا. یہ چیز چونکہ ظاہری ہے اس لیے سننے میں تھوڑا عجیب لگ رہی ہے، ہنسی بھی آ رہی ہے، لیکن جو ہماری دینی اصلاح ہے اس میں یہ ہے اور قدم قدم پہ ہے. لہٰذا اب اگر کسی سے نصیحت کی جائے بھائی آپ جہاں پہ جس کو مقصد سمجھ رہے ہیں، مقصد نہیں ہے، آگے یہ نصیحت ہے. تو اب اگر انسان نے سوچا ہے کہ ہم مقصد پہ پہنچ گئے، یا یوں کہا جائے کہ ہم ایک دم پرفیکٹ ہیں، تو وہ اس کو قبول نہیں کرے گا. امام کہتے ہیں کہ مومن محتاج ہے اس کا، مومن اس کا محتاج ہے. محتاج محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اس کو اس بات کی حاجت ہے. یہ 3 چیزیں مومن کو حاصل کرنی چاہیے. دوسری مناسبت اس ہفتے کی کہ جو آنے والی 13 رجب المرجب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت بسعادت کی تاریخ. مولا کائنات بعنوان سیرت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی ہمارے درمیان مظلوم ہے، غریب ہے. اس چیز پہ ہم لوگ اس طریقے سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم سب سوچیں، ہم کسی کا امتحان مقصد نہیں، ہم سب سوچیں کہ ہم کو امام علی کی سیرت میں سے کتنے معلوم ہے. ایک دوسری چیز کہ ہم لوگ امام علی کی سیرت کو کتنا اپنی پریکٹیکل لائف میں اپنائے ہوئے. ہماری قوم میں جو امام علی کی سیرت ہے وہ ایسی سیرت پیش کی گئی ہے کہ ایک بہت ایسی پرفیکٹ سیرت کہ جس کو سن کے ہم خوش تو ہو سکتے ہیں لیکن نعوذ باللہ اپنا نہیں سکتے. یہ ظلم ہے امام علی پہ. امام علی کی سیرت صرف اس لیے نہیں ہے کہ سن کے صرف خوش ہوا جائے، تو فطری چیز ہے. مومن ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم سنیں گے تو خوشی تو ہوگی، اور اس خوشی کا فوری نتیجہ یا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اس کو اپنا لے. جو اچھی چیز ہے اس کو انسان اپنا لے. تو یقیناً اس جہت سے مولا کائنات آج بھی مظلوم ہے. دشمن نے حتیٰ جو امام علی کے خلاف جنگ کی ہے، جو امام علی کو نقصان پہنچایا ہے، زخم پہنچایا ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کو امام علی کے جسم سے پرابلم تھی، اس کو امام علی کی سیرت سے پرابلم تھی. وہ چاہتا تھا کہ سیرت کا سلسلہ رک جائے. جو امام علی کو حکومت پہ نہیں آنے دیا اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ جو امام علی کی سیرت ہے یہ کمپلیٹ ایک حکومت لوگوں کے سامنے پیش کر دے گی. ظلم کو پرابلم. اگر آج علی کے ماننے والے اور چاہنے والے امام علی کی سیرت کو اپنا لیں تو ظلم کچھ گھنٹوں میں دم توڑ دے گا. یہ امام علی ہیں، امام علی کے اپنے کمالات ہیں. سیرت امام علی میں آج بھی تاثیر ہے، اور جن لوگوں نے اپنایا ہے انہوں نے اس تاثیر سے فائدہ اٹھایا ہے. اگر آج امام علی کی سیرت کو اپنا لیا جائے تو معاشرے کی بدعنوانیاں ختم ہو جائیں، فساد ختم ہو جائے، عدل رائج ہو جائے. لیکن ظاہر سی بات یہ سب تب ہوگا کہ جب ہم اپنے وجود سے شروع کریں، تو یہ چیز آگے بڑھے گی. لہٰذا دوسری چیز یہ کہ امام علی کی سیرت جب ہمارے سامنے آتی ہے تو جو آج ایک فرق پیدا کیا گیا ہے دنیاوی زندگی اور مذہبی زندگی کا کہ جس کا تعلق بس نماز روزہ ان چیزوں سے، تو ہم لوگ مثلا امام علی کو تھوڑا جنگ ایک شریک کر لیتے ہیں. نہیں، امام علی کی جو سیرت ہے، جو زندگی ہے، ایک ایسی پریکٹیکل لائف ہے کہ جو دنیا کے ہر شعبے میں ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے. چاہے اکنامیکل اعتبار سے ہو، چاہے پولیٹیکل اعتبار سے ہو، کلچرل اعتبار سے ہو، عبادی بھی اس میں عبادت کے اعتبار سے، جنگ کے کسی بھی اعتبار سے دیکھیں. تو پھر ایسا کیوں ہے کہ مولا کائنات کی سیرت آج ہمارے قوم کے اعتبار سے صرف اس حلقے میں محدود ہے کہ جس کو ہم مذہبی سمجھتے ہیں؟ اس سے باہر کیوں نہیں اس کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، کیوں نہیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے اندر یہ سارے حسن و کمال پائے جاتے ہیں. آج دیکھیں آپ، دوسرے لوگ خود سے جن کو نہج البلاغہ مل جاتی ہے اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم ان کو جا کے دعوت دیں، دیکھو ہمارے پاس یہ شخصیت موجود ہے. جب ہم لوگوں کو علی سے دین نہیں پہچنوائیں گے تو پھر مجبور ہوں گے وہ کہ داعش اور طالبان کے ذریعے سے دین کو پہچانیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا داعش اور طالبان سے اسلام کو نہ پہچانے تو ہم کربلا کے ذریعے دین پہچنوائیں، علی کے ذریعے دین پہچنوائیں.
جب صحیح چیز لوگوں کے سامنے، لوگ کیوں غلط چیز کے پیچھے جائیں گے؟ دوسری چیز جو اس 13 رجب کے لیے ہے، اور بھی بعض مناسبتیں ہم ایک ذکر کر رہے ہیں کہ اس دن کو فادرس ڈے یا روز پدر کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. جیسے اس سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی دنوں میں اپنے باپ کو بھول جائیں اور صرف اس دن جا کے مل لیں، پھول دے دیں یا کچھ بھی ملاقات کر لیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. پورے سال جو حکم ہے ماں باپ کے حقوق کے، وہ پورے سال کے لیے. قرآن مجید نے کہا کہ ان کو اف تک مت کہو، حکم ہے ڈائریکٹ، اف تک مت کہو، نرم لہجے میں بات کرو، کاندھوں کو جھکائے رہو، وغیرہ وغیرہ پوری چیز. لیکن اس دن آ کے ہم غور و فکر کریں کہ جو ہم پورے سال محنت کر رہے ہیں، کوئی کوتاہی تو نہیں رہ گئی، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ آیا اس سال ہمارا لہجہ سخت تو نہیں ہوا ہے؟ والدین کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں وہ ایسا تو نہیں کہ ادا نہیں ہو پائیں؟ ایسا تو نہیں کہ کہیں تھوڑا سا یا اس سے بہتر ہم کر سکتے تھے نہیں کیا ہو، کوئی ہم نے فرق محسوس کیا؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. حتیٰ دوسرے جہیز سے کہ اگر مثلا ایک جہیز سے ہم کسی کے بیٹے ہیں تو اپنے باپ سے متعلق، دوسری جہیز سے ہم کسی کے باپ ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ بعنوان باپ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے. وہ بھی ایک پہلو ہے. فادرس ڈے ہے، روز پدر، کہ ہمارے باپ کے. بہرحال یہ تاریخیں یا یہ دن جو مخصوص کیے جاتے ہیں وہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ان مسائل کو لے کے جو مشکلات ہیں وہ مشکلات حل ہوں. بعض اور مناسبتیں ہیں. ایک روایت کے حساب سے آنے والی 15 تاریخ کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے. صادق آل محمد سے متعلق اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے. ہم صرف ایک جملے میں اپنے جوانوں کو ایک تاکید کرتے ہوئے کہ مولا کا جو مشہور لقب ہے صادق، اس لقب کو ہم عملی کرنے کی کوشش کر لیں، ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے بعد 2-3 اہم مسئلے ہیں اور وقت نہیں ہے، لہذا بہت جلدی ہم اس مسئلے کو پیش کر رہے ہیں، اور یہ بہرحال اہم ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے. موجودہ جو زمانہ ہے اس میں ہمارے ملک میں حجاب کو لے کے بہت ہی بے چینی چل رہی ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا، اصل اس کی حقیقت کیا ہے. آیا یہ حجاب کا مسئلہ ہندو اور مسلم کے بیچ میں ہے؟ ایسا ہے کہ ہندو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان حجاب نہ کرے؟ نہیں، ایسا ہمیں نہیں لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ہندو مسلم مسئلہ ہے. کیونکہ ابھی جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو بہت سارے ہندو بھی سپورٹ میں آئے. ابھی وہ نیوز بھی آپ نے، ابھی تو ویڈیو بھی اس کے آ گئے ہیں کہ وہ کسی کھیل کے میدان میں ایک ایرانی پلیئر، چونکہ لڑکیاں حجاب میں کھیلتی ہیں تو کسی کا حجاب ہٹ گیا تھا تو انڈیا کی ٹیم سے کھیل رہی تھی، انڈیا کی ٹیم کی لڑکیوں نے جا کے چاروں طرف سے گھیر لیا کہ اس کی بے پردگی نہ ہونے پر. اور یہ فطرت ہے خواتین کی، خود یہ حجاب نہیں کیے تھیں لیکن جو حجاب کیے تھی اس کے حجاب کی رسپیکٹ کی انہوں نے. تو یہ مسئلہ ہندو مسلم مسئلہ نہیں ہے. خب دوسری جہت، آیا یہ مسئلہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہندوستان کے نظام سسٹم یا اصل جو حکومت ہے بعنوان نظام اس سے؟ خب وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نظام میں مسلمانوں کو پورا حق ہے کہ وہ حجاب میں خواتین رہ سکتی ہیں اور اپنے مذہبی جو بھی ان کی رسومات ہیں ان کو انجام دے سکتے ہیں. پھر مسئلہ ہے کیا؟ ایک خاص گروہ ہے کہ جس کو آپ شدت پسند کہہ سکتے ہیں، متعصب کہہ سکتے ہیں، یہ مسئلہ اس کا ہے. یعنی مسئلے کی نوعیت دیکھیں اگر تو مقابل بہت کمزور اور بہت چھوٹا سا. مسئلے کی نوعیت میں جو ہمارا مقابل ہے وہ بہت چھوٹا ہے، اور جتنے لوگ مخالفت کر رہے ہیں حجاب کی اس سے زیادہ ہندو برادران ہیں کہ جو حمایت اور موافقت کر رہے ہیں. یہ خود اس مسئلے کو کمزور کرتا ہے. خب اب اگر یہ اس اعتبار سے ہٹ گیا تو اب دوسرے جہیز سے کہ مقصد کیا ہے اس مسئلے کا. یہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے اس میں افراد متعصب ہیں اور وہ اپنے اقتدار کو پانے کے لیے اس طرح کے مسائل کو ایشو بناتے ہیں اور کھڑا کرتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی چونکہ وقت کم ہے لہٰذا 3 طلاق اور فلاں یہ سارے مسائل کو انہوں نے اسی لیے ایشو بنانے کے لیے اٹھایا ہے. ابھی موجودہ زمانے میں یو پی کا الیکشن چل رہا ہے اور حکومت کو لے کے یہ الیکشن اہم ہوتا ہے، اگرچہ وہاں پہ ان کے حالات بہت خراب ہیں. ورنہ آپ دیکھیں تو حکومت ان کی ہے، مسئلے کو اٹھنے ہی نہ دے، لیکن یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، باقاعدہ اس پہ ڈسکس ہے، لوگوں کے درمیان رائج ہے، پروگرامز ہیں، سب کچھ ہیں.
تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ان کی فضا ہے کہ جو اپنے خاص طبقے میں یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے مثلا مسلمانوں کے خلاف یہ کیا اور اس کو ووٹ بینک بنا کے الیکشن میں یوز کرتے ہیں، یہ مسئلہ وہی مسئلہ ہے، یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، مذہبی مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے کہ جس سے یہ لوگ، اب اس میں ٹھیک ہے کہ بہت سے لوگ جن کے اندر شاید ہی شعور نہیں ہے وہ اس حساب سے دیکھیں. یہاں پہ ہمارا جو معاملہ ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ کہ یہ بھی نہیں ہم کر سکتے کہ حجاب کے خلاف آواز اٹھے اور ہم خاموش رہیں، لیکن بولنے کا مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ دشمن ہمارا استحصال کر لے، ہم سے فائدہ اٹھا لے، ہمارا مس یوز کر لے. جس مقصد کے تحت اس مسئلے کو ایشو بنایا گیا ہے اس مقصد میں دشمن کو کامیاب نہیں ہونے دیں، ورنہ ہمارے ملک کا حسن یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی قانوناً مذہبی تعصب نہیں ہے. یہ ہمارے ملک کا قانونی اعتبار سے حسن ہے. افراد کی خرابی کے اعتبار سے اس کا مس یوز استحصال ہو وہ افراد کی پرابلم ہے. ہمارے یہاں کبھی کسی کو منع نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ مثلا ہمارے سردار برادران پگڑی پہن کے ہر جگہ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہندو برادران اپنے بھگوا اس میں جاتے ہیں. ابھی تو موجودہ زمانے میں بھگوا کپڑے میں نہ کہاں کہاں تک لوگ پہنچ رہے ہیں اور کس کس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں. یہ تو معاملہ اس کی نسبت بہت چھوٹا ہے. ہمارے عیسائی برادران وہ اپنے لباس میں ہر جگہ جاتے ہیں، اپنے سلیب کو ٹانگ کے جاتے ہیں. مختلف جو بھی مذہب ہے، ہر مذہب والے بہت سی علامتیں ہیں. ٹیکا مذہبی علامت ہے، خواتین کی بندیا مذہبی علامت ہے، بہت سی مذہبی علامتیں ہیں. یہ ہمارے ملک کا حسن ہے کہ کبھی بھی کسی مذہب کے اوپر اس طرح سے پابندی نہیں ہے، بلکہ اس کو چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ اپنے اس مذہبی جو بھی آپ کے تقاضے ہیں ان کو پورا کریں. یہ جو خود یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا، اس کے پیچھے اہداف کیا ہیں، اغراض و مقاصد کیا ہیں، یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس میں تفصیل سے گفتگو کریں. لیکن آخر میں ہم صرف اتنا عرض کریں گے کہ جو لوگ بھی اس مسئلے میں آ کے حجاب کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، خود حجاب کی اہمیت ان ساری چیزوں پہ وہ ایک الگ گفتگو ہے، ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس مسئلے میں ہم خود استعمال ہو جائیں. لہذا مسئلے کی نوعیت پہ غور و فکر کریں. ہماری خواتین سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس مسئلے میں اگر احتجاج کرنا چاہتی ہیں تو سب سے بڑا آپ کا احتجاج یہ ہے کہ وہ خواتین کی جو حجاب نہیں کرتی ہیں وہ حجاب کرنا شروع کر دیں. بہترین آپ کا احتجاج یہ ہے. اس لیے کہ رہبر معظم کا جملہ ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے پیش کیا ہے سافٹ وار کی جب یہاں پہ گفتگو ہوئی تھی، کہ دشمن ہمارے شہیدوں کے خون سے زیادہ ہماری خواتین کے حجاب سے ڈرتا ہے، کیونکہ یہ کلچرل وار کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. آپ شروع کر دیجئے، مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. معاملہ سارا وہاں پہ ہے کہ جہاں پہ شروع میں تو ہم ساری باتوں کو ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں ایک بارگی ہمیں ہوش آتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارا مذہب ہے. تو کل تک دشمن کو یہ بولنے کا موقع ملتا ہے، کل تک آپ کا مذہب کہاں تھا، یہ آج کیسے ہو گیا ہے. ہم اپنے مذہب کے پابند بنیں تاکہ دوسرا ہمارے مذہب کی طرف کوئی غلط نگاہ نہ اٹھانے پائے. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.